حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں، لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا، جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں، اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو، تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں،
آسمانوں کے وزیر ابو جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوئی، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی، اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر رسم بد جاری تھی، یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد 1-2 شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب اسلام مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاصد آ کے پیغام دیتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط، لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دہرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ جب اتنے علاقے فتح ہو گئے تو ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کا حساب نہ لیا جائے، کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، آپ دن کو گھر میں بیٹھتے ہیں، دربار خلافت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کا دربار خلافت کیا ہے؟ کوئی عالی نصب محل نہیں ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے دارالامارہ میں محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہوگا، ان کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔
تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے, تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی. ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے. آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے, لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے, اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے. کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر. وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے, ان کی آبرو کا پہرا دیتے. راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے, چکر لگاتے, دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو, مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو, لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے, گھر سے دھواں نکل رہا تھا, سوچا کوئی مہمان ہوگا, گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا, پھر گزر گئے. 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا. رات کا پچھلا پہر ہے, ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے خاتون کی آواز ہے, اس وقت کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کے اس پہر. کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے. تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے, بچے ضد کر رہے ہیں, ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں. بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر ہے, کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کر کے. تو کچھ ہو تو پکے, اور بچے ہیں بھوک سے, شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے, اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, گھی کا کنستر اٹھایا, آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا. خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں, اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں. کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا. کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے تو. اور اٹھا کے ان کے گھر آئے, اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا. اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا, بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے. اللہ اکبر. اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے, یہ کوئی اجنبی مسافر ہے, میری مدد کر رہا ہے. پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اور کہا عمر جس طرح تو نے بچوں کو رلایا ہے آج ان بچوں کو ہنساؤ بھی. تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہیں, حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں. جب بچے ہنسنے لگے, کھانا کھا چکے, عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں. فسطاط, یرموک, کہاں کہاں آرمینیا, کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں, ان کی دیکھ بھالی کرنی, امور خلافت, کیا کیا معاملے ہیں. تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے, وہ نہیں خیال کر سکا, چل تو اسے معاف کر دے. وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں, کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی. تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا, میری خبر ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے تو عمر کھڑا ہے, یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد, دوسرے خلیفہ. 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی. اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے, یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی, کہیں کفر باقی نہ بچتا. لیکن بد باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا. زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرایت کر دیا. آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور 4 دن تک مسلسل آپ اس اذیت اور تکلیف میں رہے. جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا
میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے. ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو. جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا, تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے, اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا, اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے, کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام. انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 2 گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے, تو آپ نے اجازت دے دی تھی. تو میرے والد گرامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا. اس وقت تو میں امیر المومنین تھا, ہو سکتا ہے وعدہ کر لیا ہو, لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لیے کھود لیں, ورنہ ہم جنت البقیع میں دفن کر دیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن عمر نے اسلام کے لیے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجیح دی ہے, اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے. اللہ اکبر. اور پھر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا. یہ قبر میرے حضور کی ہے, ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں, ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جے شک ہووی تے چل مدینے, جے شک ہووی تے چل مدینے, ویخ لے جوڑ مزاراں دا, بن یار نبی دیاں یاراں دا. حضور نے فرمایا, ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. حضور نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا, اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے. میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. جے شک ہووی تے چل مدینے, آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا, بن یار نبی دیں یاراں دا. تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب ہیں, باقی صحابی مرید ہیں, حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں. اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے, اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے, اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم تحفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا, اور اسلام کے جھنڈے 4 داغ عالم کے اندر لگ گئے. اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خزرہ بناتے ہوئے اسلامی سلطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے